کسیرا میسر نہ شد این سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ محترم اور معزز سامعین گرامی قدر، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس محبوب ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے ذکر کو بھی ہمارے پیارے محبوب نے عبادت فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الذکر علی عبادہ، کہ میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس طرح شہادت بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح آپ کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور ہوا کیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبے کا طواف فرما رہی ہیں۔ طواف کرنے والوں کا جمع غفیر ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے کی ولادت کی تکلیف یعنی درد سے شروع ہوئی۔ آپ گھبرا گئیں کہ کیا کروں، اپنے گھر تو جا نہیں سکتی، یہاں لوگوں کا ہجوم ہے۔ اچانک دیوار کعبہ پھٹ گئی اور ایک غیبی آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ہوا کہ آپ اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو ہمارے گھر میں آ جائیے۔ آمد علی سے کعبہ کی کائیاں پلٹ گئی، آمد علی سے کعبے کی کائیاں پلٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، تاریخ الخلفاء بحوالہ طبرانی صفحہ نمبر 130 پہ ہے، 120 صفحہ نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام لوگ مختلف درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نورانی درخت سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نورانی درخت سے ہیں، یعنی علی اور نبی کا نور اکٹھا ہی چلا تھا۔ آگے آ کر نبی حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کی طرف آ گئے اور حضرت علی المرتضیٰ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی طرف آ گئے۔ اور جب عالم بشریت میں دونوں کا ظہور ہوا تو حضور حضرت عبداللہ کے گھر آئے اور علی اللہ کے گھر میں آ گئے۔ جب ہم کعبے جاتے ہیں تو صرف اللہ کے گھر جاتے ہیں، اور حضرت علی کعبے جاتے ہیں تو بیت اللہ بھی جاتے ہیں اور اپنی جائے ولادت پر بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی حالت میں کوئی بھی عورت کسی بھی مسجد کے قریب نہیں جا سکتی، بلکہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو بھی حکم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے، آپ بیت المقدس سے ذرا دور چلی جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا فانتبذت به مکانا قصیا۔ اللہ پاک نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیت المقدس سے ذرا دور جانے کا حکم فرمایا، لیکن کیا شان ہے، کیا عظمت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو کعبے کے اندر بلایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے افضل جگہ عام زمین سے میقات کی زمین افضل ہے، کیونکہ اس سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے۔ پھر میقات سے حرم افضل ہے کہ وہاں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ پھر حرم مکہ سے شہر مکہ افضل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم یاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ ارے شہر مکہ کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی، اور پھر شہر مکہ سے مسجد الحرام کی زمین، جو مسجد الحرام ہے، یہ اتنی عظمت والی جگہ ہے کہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ پھر اس سے مطاف یعنی خانہ کعبے کے ارد گرد کی جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے وہ افضل ہے،
اس سے کعبۃ اللہ کی پھر عمارت افضل ہے، اور جو بیت عتیق ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اور کعبے کے باہر نہیں بلکہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اندر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت والی جگہ ہے، کتنا بلند مقام ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے اور جھوم جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑی شان والا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کر جاتا، اگر لوگوں نے مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کیا ہوتا، لیکن یاد رکھ اے کعبہ، میری امت کے مومن کی شان تجھ سے کہیں زیادہ ہے، میری امت کے مومن کی شان کہیں تجھ سے زیادہ ہے۔ تو جب عام مومن کی شان اس حدیث کی روشنی میں کعبے سے زیادہ مان لی جائے تو غلط نہیں ہے، تو جو صرف مومن ہی نہیں بلکہ امیر المؤمنین ہو، داماد رسول ہو، زوجہ بطول ہو، خدا کا مقبول ہو، نبی کا حبیب ہو، فاطمہ کا نصیب ہو، زہرا کا شور ہو، کعبہ کا گور ہو، اس کی عظمت اور شان کس سے بیان ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، بڑی شان، بڑی عظمت۔ اور سب سے قیمتی بات سنیے کہ عجیب بات ہے کہ لوگ ہزاروں روپیہ لگا کر کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہو کر آنکھیں بند رکھتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ کعبے کو بعد میں دیکھنا چاہتے تھے، اور کعبے کو یعنی رخ والضحیٰ کو، آقا کے چہرہ اقدس کی زیارت پہلے کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولیں جب تک میرے محبوب نے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ہوا ایسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جب ولادت ہو گئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھایا، اپنے گھر کو لے کر چلی گئی۔ تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر تشریف فرما ہوئے، اور اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی، اور دیکھا کہ چاچی کا چہرہ کچھ مرجھایا ہوا ہے۔ پوچھا چچی کی کیا بات ہے؟ آج تو خوشی کی بات ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بیٹا تو عطا فرمایا ہے، لیکن اس بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، یہ بچہ دیکھتا نہیں، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیاری چچی ذرا اس پیارے بیٹے علی کو مجھے تو میری گود میں تو دیجئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش میں لیا، بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھانا تھا کہ فوراً حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور سب سے پہلی نگاہ حضرت علی نے اس کائنات میں آ کر سب سے پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر ڈالی، میرے محبوب کی چہرہ اقدس کو دیکھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو نے کعبے میں پیدا ہو کر آنکھیں کیوں بند رکھی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت علی نے جواب دیا، حضور اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا تھا، اور آقا میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے دنیا میں مجھے آپ کا ہی دیدار ہو، آزم اوتھے کی ویکھنا جتھے یار نظر نہ آوے ہو۔ شاید اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت علی کے چہرے کو یہ عزت دی کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، اے علی تیری آنکھ نے سب سے پہلے محبوب خدا کا چہرہ دیکھا، اس لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح کعبے کی دیوار کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کے پاروں کو دیکھنا عبادت ہے، مسجد کے میناروں کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح اے پیارے علی تیرے رخساروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، اس لیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بڑی ہی محبت و عقیدت اور بہت ہی خوبصورت انداز میں منانا چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، ان سے پیار، ان کا ادب، ان کی عقیدت اور محبت یہ مومن کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمارے سینے مولا علی المرتضیٰ کی محبت سے سرشار فرمائے۔